بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح لگی دنیا بلا تحقیق حدیث بیان کرنے کی ممانعت، یہ علماء کے لیے ہے. بلا تحقیق حدیث کی بیان کرنے کی جو ممانعت ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرے، جو سنی اگر کر تاکہ قبول کی نہیں، بس سنی سنائی ہر بات کوئی نہیں پڑھنا. آج میں آپ کو بتا دوں ایک دو خطیب ہیں ان کے بڑے شاگرد پیدا ہو چکے ہیں. وہ ترنم قسم کے خطیب ہے، وہ نعت لگاتا ہے اور کوئی چھپا چھپا بیٹھ کے پڑھے اس نام کے نام سان اپنا نام کوئی کہتے شاگرد رشید، کوئی کہتے شاگرد خاص. میں ایسے ایسے دلائل رکھ سکتا ہوں، وہ بندے کا ثابت کر سکتا ہوں جنہوں نے علی بات نہیں پڑھی ہوئی کبھی رکھائی تقریریں وہ سنا رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کسی شخص کے جھوٹے ہونے کی یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرتا. امام مسلم نے ایک اور صاحب کے ساتھ ابو سے اسی حدیث کو الہام مانی حدیث سے بیان کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کسی شخص کے جھوٹے ہونے کی اتنی بات کا بھی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرتے ہیں. حضرت امام مالک نے فرمایا ہر سنی بات کو بیان کر دینے والا غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی ایسا شخص کبھی پڑھنے حدیث میں امام ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بیان کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے بیان فرمایا جب تک انسان سنی سنائی باتوں سے اپنی زبان کو نہیں روکے گا وہ لائق کے ابتدائے امام نہیں ہوگا. 4 کتابیں پڑھی ہیں بس میں حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل پتہ نہیں کیا کچھ بن کے وہ کھڑا ہو جائے. تو لہذا ایسے جہلا سے بچے، جہلا خطیبوں سے بچے. جی حضرت سفیان بن حسین بیان کرتے ہیں مجھ سے ایاس بن معاویہ نے کہا میرا خیال ہے کہ تم علم قرآن کے ماہر ہو، میرے سامنے قرآن کریم کی کسی سورت کی تفسیر بیان کرو تاکہ مجھے تمہارے علم کا اندازہ ہو. سفیان نے کہا میں نے ان کو حکم کی تعمیر کی. ایاس بن معاویہ نے کہا کہ میری اس نصیحت کو یاد رکھو کہ ناقابل اعتبار حدیث بیان نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنے والا شخص خود بھی اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو گے جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکے تو یہ چیز ان سے بعض لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بن جائے گی. جب آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی حضور حاصل نہیں ہے تو پھر ایسی چیز کو نہ پڑھاؤ، کیوں کہ دوسرے لوگوں کو جب آپ سیٹسفائی نہیں کر سکو گے، سمجھا نہیں سکو گے تو پھر وہ فتنہ پھیل سکتا ہے، فتنے کا موجب بن سکتا ہے. لہذا ہر بولنے والا اچھا بولنے والا عالم نہیں ہو سکتا. ہر اچھا بولنے والا، اچھی بات کرنے والا، ایسا کہ اچھی طرح سے اردو پڑھنی آتی ہو تو کہا جائے یہ تو بڑا عالم ہی ہے نہیں، یا طرز سے لگاتے راگ لگاتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ خیال ہوگا کہ یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگرچہ آپ کو حدیث بیان کرنے والے سیٹسفائی نہیں کر رہا تو یہ آپ کے لیے موجب فتنہ بن سکتا ہے. لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایسے علماء سے بچو جو بلا تحقیق
ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، بیان کر رہے ہو، یا تو وہ پھر دلائل بھی دیں، حقائق بھی سامنے رکھیں اور کہیں کہ میں نے قرآن کتاب سے پڑھا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر چلے جاؤ، ان کے گھر میں کتاب کی لائبریری کی بات ہے کہ کوئی ایک دو حدیثی کتابیں موجود نہیں ہوگی، صرف وہ ٹیسٹوں سے اور ویڈیو سے، آڈیو سے یاد کر کے وہ لوگوں کو راضی کریں گے، وہ صحیح نہیں پہنچائیں گے۔ ایسے لوگوں سے بچو، دین حنیف کی لوگوں تک صحیح مثال بن کے سامنے آؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوگی، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا حامیوں ناصر و آمین۔